السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کسی بھی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی ہے، صرف دو حالت میں نماز چھوڑی جا سکتی ہے، ایک بے ہوشی کی حالت میں اور ایک موت کی حالت میں۔ اس کے علاوہ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ یہ ایک واحد ایسی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدائش ہوئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور بتایا نماز لے کے آ رہا ہوں، سجدہ لے کے آ رہا ہوں۔ دائی اور آپ کی امی رکھا، آپ نے یوں سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا، اور پھر ایک ہاتھ کا سہارا لے کے یوں شہادت کی انگلی اٹھائی اور یوں کی تو پورے کمرے میں نور پھیل گیا۔ ماں اور دائی حیران ہو رہی ہے، یہ کیا کر رہا ہے بچہ؟ ابھی 15 منٹ کا بچہ، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز لے کے آ رہا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تب بھی انہوں نے نماز کا حکم دیا۔ مالک الموت کو آپ نے کہا کہ چلو اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ تو پھر آپ نے کہا میری امت دو آپ نے الفاظ بولے، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کتنی فیصد نمازی ہیں؟ اور دوسری بات آپ نے کہی میری امت کے غریب لوگوں پر رحم کرنا۔ ابھی یہ کرونا وائرس آیا ہوا ہے، آپ اس میں غریبوں کو کچھ دیں، بیچارے وہ جو مزدور ہیں ان کی مزدوری نہیں ہو پا رہی ہے اس کرونا کی وجہ سے، غریبوں کو دیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ دو باتیں، ایک میری امت نماز نہ چھوڑنا اور میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا۔ پھر آپ نے کہا آخر میں اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور میری نبی کے نواسے نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ حسن اور حسین تعالیٰ عنہ کو تو پہلے ہی جنت کی بشارت مل چکی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر وہ نماز چھوڑ دیتے تو کچھ نہیں چلا جاتا، ان کو تو مل چکی جنت کی بشارت۔ حسین تعالیٰ عنہ نے کہا ایک اپنے آدمی کو بھیجا، جاؤ شمر سے کہو کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، جنگ روکے۔ تو وہ گئے، انہوں نے کہا شمر جنگ روکو، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ تو ایک پیچھے سے آدمی کہتا ہے تم لوگوں کی کون سی نماز قبول ہوتی ہے؟ تو وہ آدمی آ گئے اور آ کے کہا جناب وہ جنگ کے لیے نماز نہیں روکنا چاہتی ہیں۔ تو آپ کہتے کہ مجبوری ہے؟ آپ نے کہا کہ آدھے نماز پڑھو اور آدھے جنگ کرو۔ پھر آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، اور پھر پہلے والے جو جنگ کر رہے تھے پہلے والے انہوں نے نماز پڑھی، اور جو پہلے والے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے جنگ کی، اور عصر سے پہلے سارے شہید ہو گئے۔ اتنا نماز کا اہمیت ہے۔ کتنے فیصد نمازی؟ نماز نہ چھوڑا کریں، نماز نہ چھوڑا کریں۔ ہمارے نبی معراج پہ 50 نمازیں لے کر آئے، 50 نمازیں، 50 پہ پڑھ سکتا تھا، پھر گھٹتے گھٹتے 5 پہ آئے، تو پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں جی کتنی ہوئی؟ کہا 5 رہ گئی۔
کہا ہاتھ جوڑے، کہا انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی ہے، آپ جائیں واپس۔ ہمارے نبی نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آ رہی ہے، یہ 5 کم ہو رہی ہیں، اگر یہ بھی کم ہو گئیں، یہ بھی چلی گئیں، تو پھر میری امت میرے اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی؟ یہ ہمارے نبی نے کہا تھا، میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، پہلی امتوں پہ فجر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت۔ پہلی امتوں کو اذان نہیں ملی، پہلی امتوں کو رکوع نہیں ملا، قیام کے بعد سیدھا سجدہ۔ پہلی امتوں کو اذان نہیں ملی، پہلی امتوں کو قرآن کی تلاوت نہیں ملی، قرآن میں نماز میں قرآن کی تلاوت نہیں ملی۔ اتنی نماز کی اہمیت ہے اور ہم چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ یہی تو تعلق ہے اللہ اور بندے کا، یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، اور ہم اپنے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جو کرونا وائرس آیا ہوا ہے، کس کی ہے؟ اللہ لایا ہے نا۔ اب آپ دیکھیں چائنا میں ختم ہو گیا، حالانکہ وہاں سے یہ اس کی شروعات ہوئی تھی، وہاں پہ ختم ہو گیا۔ یہاں کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے لوگ جھوٹے ہیں، نماز نہیں پڑھتی، اور ان دنوں میں تو نماز زیادہ پڑھنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، ہم پڑھ ہی نہیں رہے۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو 5 وقت کا نمازی ہوگا اس کو میں اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کروں گا، ذمہ داری پہ، اور جو 5 وقت کا نمازی نہیں ہوگا اس پر میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نماز دین کی چھت ہے۔ اب چھت نکال دے تو پھر باقی کیا پیچھے بچتا ہے؟ اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر مالک الموت پوری دنیا کا چکر لگاتی ہے، اور جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی روح نیک بندوں کی طرح نکلتی ہے۔ نماز نہ چھوڑا کرے، نماز نہ چھوڑا کرے، سب سے ایک گزارش ہے۔ کتنے فیصد نمازی ہیں؟ اور آپ اللہ سے توبہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔